صحابہ کرام نے تبوک کے موقع پر تیار فصلیں چوری، بالکل پکے ہوئے کجیر یہودوں کے کر سے حکم ہوا 100% نکلو. جب نکلے مولانا احسان صاحب سوات میں آئے تھے، میرا دورہ حدیث تھا 83-84 کے بعد ہے منگورہ میں چلی کے لیے. وہ فرماتے ہیں صحابہ نے دین کے لیے تبوک کے کجوروں کو چھوڑا، ابھی قیامت تک مدینے کے کجورے ختم نہیں ہوتے. تم اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ اس کو ضائع کرے گا. اللہ بہت غیرت والے ہیں، تم اللہ کے نام پر غیرت کرو گے. ایک دوسرا واقعہ سن. سلیمان علیہ السلام جہاد میں 1000 گھوڑے اس کو ملے تھے. تفسیر میں لکھا ہے کتنے؟ 1000 گھوڑے. اس زمانے میں گاڑیاں تو نہیں تھی، کاریں، یہ گھوڑے سواری تھے. اس سے پہلے اس کا تخت مسحر نہیں تھا، گھوڑوں پر سواری، اونٹوں پر سواری، وہ زمانہ تھا. تو ایک دن ان گھوڑوں کے معائنے میں لگ گئے، دیکھنے لگے، بڑا خوش ہوتے، میرے ساتھ ایسے سواری ہے. وہ دیکھتے دیکھتے اس کی وہ عصر کی نماز چلی گئی یا وظیفہ، تفسیر نے دونوں چیزیں لکھی ہے. وہ عبادت کا وقت خراب ہو گیا. تو غیرت آیا کہ یہ گھوڑوں نے میرے اللہ کے ساتھ میرا تعلق کاٹ دیا، ان گھوڑوں کو نہیں رکھنا چاہیے. ایک جگہ میں 1000 گھوڑوں کو قربان کر دیا کہ انہوں نے میرا دین کو. اللہ نے فرمایا اے نبی تو غیرتی، میں تجھ سے زیادہ غیرت والوں، تیرے گھوڑوں پر جاتا ابھی تمہارا تخت ہوا پر چلے. مدنی مسجد میں 2004 میں ہم زمبابوے جا رہے تھے، تو مدنی مسجد میں مولانا احمد صاحب کا بیان تھا. بہت عام آدمی نہیں ہے مولانا، بڑا تحقیق، گہرا علم. وہ فرماتے چھوٹا تخت نہیں تھا، یہ تمہارے قرآن میں، اس تخت میں 6 لاکھ کرسی آتی. کتنے؟ دنیا کے سب سے بڑے جہاز میں 500-600 سواریاں زیادہ سے، وہاں کتنے؟ اور وہ پیسنجر گاڑی کے رفتار پر نہیں تھی. مولانا احمد صاحب 2004 میں مدنی شب جمعے کے بیان میں کہ وہ 38,000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی. دنیا والوں نے تیز ترین جہاز جب بنایا 16,000 میل، وہ چل گیا، نہیں چل سکا. لیکن وہاں یہ کس ایمانی غیرت پر. ہاں تم اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ پاک تمہیں ایسا چمکائے گا. صحابہ کو اللہ نے سمندروں کو مسخر کر دیا. ہاں حکومتی تھی، وہ کافروں کی بچیاں ان کی باندیاں بن گئی. یہ معمولی کام نہیں ہے. بس یہ امتحان ہے، امتحان ضرور ہے. ظاہر میں دکھائی دے گا کہ نکل گیا، الشیطان یعدکم الفقر، یہ تو چلا جائے گا. لیکن یقین ہو میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کر دیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کو چھوڑا، کہاں پر چھوڑا؟ یوں اللہ تھوڑا سا آدمی دماغ پر بوجھ ڈالے. کوئی زندگی کا کے اسباب ذرا بھی نہیں ہے، وہاں پانی کا قطرہ بھی نہیں، سبز گاس بھی نہیں، بے وادن اور شیرخوار بچہ، اور ایک ایسی عورت جوان خوبصورت جو ایسے بیابان میں، اور مہینے کا سفر. اللہ کا حکم ہے چھوڑو. یہ بیوی کا حق نہیں تھا، یہ حقوق بتائے کس نے؟ اللہ. وہ کہتے بیوی کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہے. یہ نبیوں کے واقعات اللہ ہمارے لیے بیان کرتا ہے. قرآن میں ولیوں کے واقعات نہیں، نبیوں کے واقعات. اس امت سے نبیوں کا کام لینا تھا. ہاں تو پھر اللہ نے ضائع کر دیا، مکہ جیسا شہر بنایا. اور ان کے برکت سے اللہ نے بار بار، میں کہتا ہوں ہمارے قرآن میں جب دل میں تو تھا محبت تھی بیوی اور بچے سے. ابراہیم علیہ السلام آنکھوں سے غائب ہو رہے تھے، واپس شام جا رہے تھے، تو یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ تیرے لیے چھوڑا ہے، کوئی محبت میں کمی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. یا اللہ ان کو، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرح پھیر دے اور ان کو میوے دے. 5,000 سال ہو گئے. ابھی پچھلے سال تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بیت اللہ جانا نہیں ہوا، ورنہ بخیل آدمی 4 لاکھ روپے لگاتا ہے ور پہنچا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ لوگوں کے دل اس طرح، اور ایسے میوے ملیں گے مکے میں کہ کہاں ملیں گے نہیں، ہر قسم کا میوہ مکہ. یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوتی. تم اللہ کا حکم پورا کرو،
پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پھر دیکھو کہ اس دعا کا کیا حل ہے۔ تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں چھوڑ دو تم اللہ کے آسرے پر، پھر دیکھو تمہارے کام بنتے یا بگڑتے۔ بالکل شک نہ کرو، اگر شک کرو گے تمہارے ایمان کی کمی ہے۔ تو یقین کے بغیر آدمی دین پر، اور یہ یقین پیدا ہوتا ہے ایک تو دعوت سے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ یقین پیدا جو ہر حال میں نکلتا ہے، دین کا تقاضا آتا ہے، اس سے یقین میں نماز کے لیے دکان بند کر دے، اس سے بھی تھوڑا یقین، حج کے لیے بند، لیکن تبلیغ کا تقاضا اچانک آئے۔ جیسے آپ آئے شبی جمعے کے لیے، ابھی کل سے میں چلے کا، جو چلا دے گا اللہ پاک اس کو ایمان ایسی تیزی سے بنائے گا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔